قسطنطنیہ کی فتح کے بعد جب سلطان محمد ثانی یورپ کی طرف متوجہ ہوئے تو ساتھ ہی انہوں نے بحرۂ اسود کے ساحلوں کی طرف بھی اپنی توجہ مبذول کی۔ ایشیائے کوچک میں بحرۂ اسود کی بندرگاہوں میں سے صرف سمسون کی بندرگاہ عثمانیوں کے قبضے میں تھی۔ باقی بحرۂ اسود کے اہم ساحلی شہر جن میں سنوب، اماسرا اور طرابزون شامل تھے، ان پر عثمانی ابھی تک اپنا قبضہ نہیں جما سکے تھے۔ دوسری جانب 1454 عیسوی میں عثمانیوں نے کریمیا کے خان حاجی اول کی افواج کے ساتھ مل کر کیفے کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جو جمہوریہ جنوبا کی ایک اہم بندرگاہ تھی۔ عثمانی فوجیوں نے شہریوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ یا تو وہ سالانہ خراج ادا کریں یا پھر شہر عثمانیوں کے حوالے کر دیں۔ آخرکار شہریوں نے 3000 سونے کے سکے سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا اور عثمانی فوجیوں نے شہر کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد اسی سال عثمانی بحری بیڑے نے مولدیویا کی اہم بندرگاہ اکرامین کا محاصرہ کر لیا۔ مولدیویا کی تجارت کا انحصار اسی بندرگاہ پر تھا اور اس وقت مولدیویا میں خانہ جنگی بھی جاری تھی، جس کی وجہ سے پیٹر سوم نے عثمانیوں کی باج گزاری قبول کر لی اور ہر سال 2000 سونے کے سکے خراج کے طور پر ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ 1455 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے مولدیویا کو اپنے علاقوں میں آزادانہ طور پر تجارت کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ 1456 عیسوی میں عثمانیوں نے خضر پاشا کی قیادت میں طرابزون کی ریاست پر حملہ کیا اور طرابزون شہر کے آس پاس کے تمام علاقوں کو فتح کر کے 2000 سپاہیوں کو بھی قید کر لیا۔ طاعون کی وبا کی وجہ سے طرابزون کا شہر بھی ویران پڑا تھا اور طرابزون پر قبضہ کرنا بہت ہی آسان تھا، مگر شاہ طرابزون جان چہارم نے خضر پاشا سے ان قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے 2000 سونے کے سکے سالانہ خراج کے طور پر ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ جب 1456 عیسوی میں طرابزون کی سلطنت نے بھی عثمانیوں کی اطاعت قبول کر لی تو جارجیا کے علاوہ بحرۂ اسود کے ساحلوں پر موجود تمام حکومتوں نے عثمانیوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ عثمانی اب اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ پورا یورپ ان کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ زمینی فوجوں کے علاوہ اب بحری بیڑا بھی بحرۂ اسود کے تمام ساحلی شہروں کو زیر کرنے کے بعد بحرۂ اجین کے پانیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ 1456 عیسوی میں بلغراد کے ناکام محاصرے کے بعد جب سلطان محمد ثانی قسطنطنیہ واپس لوٹ آئے تو سربیا عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن سربیا کا بادشاہ دراد برینکوچ اس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسی سال کے اختتام پر وہ بھی انتقال کر گیا۔ دراد برینکوچ کے مرنے کے بعد سربیا میں اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی سے تنگ آ کر سربوں نے بوسنیا کے بادشاہ اسٹیفن کو سربیا کا تخت پیش کیا، لیکن یہ بات سلطان محمد ثانی کو بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے اپنے وزیر محمود پاشا کو سربیا بھیج کر سربیا پر قبضہ کر لیا۔ سربیا کو فتح کرنے کے بعد عثمانی فوجیں بوسنیا کی جانب آگے بڑھیں، لیکن بوسنیا کے بادشاہ اسٹیفن نے عثمانیوں کی باج گزاری قبول کر لی۔ دوسری جانب موریا میں خاندان پیلولوگس کی حکومت بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ تھامس اور دمیتریوس نے خراج کے وعدے پر اپنی خود مختاری کو قائم رکھا ہوا تھا، لیکن جب بلغراد کے محاصرے میں سلطان محمد ثانی کو ناکامی ہوئی اور یورپ کے مذہبی جوش نے ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا تو موریا کے فرما رواؤں کو بھی دولت عثمانیہ کی باج گزاری ایک بوجھ محسوس ہونے لگی۔ اس کے علاوہ پوپ نے بھی ان کے جذبات کو تھوڑی بہت ہوا دی اور جب اٹلی کا بحری بیڑا بحرۂ اجین کے پانیوں میں نمودار ہوا تو تھامس نے ہمت کر کے عثمانیوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے بھی تھامس اور دمیتریوس 3 سال سے خراج نہیں ادا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک اعلانیہ طور پر خراج دینے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن یہ انکار کھلی بغاوت کا اعلان تھا۔ چنانچہ 1458 عیسوی میں سلطان محمد ثانی ایک بہت بڑی فوج لے کر خود موریا آئے اور موریا کے متعدد قلعے فتح کر لیے۔ جب دمیتریوس اور تھامس نے اپنے آپ کو بے بس پایا تو انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے پھر سے ایک مرتبہ ان کی درخواست قبول کر لی اور صلح کرنے کے بعد موریا سے واپس چلے گئے۔ سلطان کے واپس لوٹتے ہی پھر سے ان دونوں بھائیوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمد ثانی کو دوبارہ مجبوراً واپس لوٹنا پڑا اور اس مرتبہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ موریا کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر کے رہیں گے۔ سلطان پہلے دمیتریوس کی جانب آگے بڑھے
دمیتریوس نے اپنے آپ کو میسٹرا کے مضبوط قلعے میں بند کر لیا اور مدافعت کی کوشش کی، مگر بہت جلد ہتھیار ڈال کر اسے قلعہ سلطان محمد ثانی کے حوالے کرنا پڑا۔ دمیتریوس کو قید کرنے کے بعد سلطان محمد ثانی اس کے بھائی تھامس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے شہروں اور علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ تھامس نے اپنے مقبوضات کو بچانے کی ذرا بھی کوشش نہ کی اور اپنے خاندان کو لے کر جہاز پر سوار ہوا اور کارفو کے جزیرے میں چلا گیا، لیکن 3 مہینے کارفو میں گزارنے کے بعد اس نے کارفو کو بھی خیر بات کہا اور پوپ کے پاس پناہ لی اور اپنی باقی زندگی وہاں پر ہی بسر کی۔ سلطان محمد ثانی نے موریہ کے تمام علاقوں کو فتح کر کے 1460 عیسوی میں اسے بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد ہی گلاٹا، جو جمہوریہ جنوبا کا اہم قلعہ تھا، سلطان محمد ثانی نے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا، جس کو طاقت کے بجائے شہریوں کی مرضی سے شامل کیا گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی جمہوریہ جنوبا نے عثمانیوں کے خلاف احتجاج کیا اور عثمانیوں کی مخالفت شروع کر دی۔ لہذا اسی مخالفت کے چلتے سلطان محمد ثانی نے 1460 عیسوی میں درہ دانیال کو عبور کیا اور اپنے وزیر محمود پاشا کو بحری فوج لے کر ایشیائے کوچک میں اماسرا پر حملے کا حکم دیا۔ اماسرا بھی جمہوریہ جنوبا کا بہت ہی اہم ساحلی شہر تھا۔ اکتوبر 1460 عیسوی کو عثمانیوں نے اسے بھی فتح کر لیا۔ اماسرا کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد ثانی قسطنطنیہ واپس لوٹ آئے۔ 1461 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان محمد ثانی نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا اور درہ دانیال کو عبور کر کے ایشیائے کوچک میں اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایشیائے کوچک میں سلطان محمد ثانی نے 80,000 پیادہ اور 60,000 گھڑ سوار فوج اکٹھی کر لی۔ سلطان کی ان جنگی تیاریوں کی خبریں تو ہر طرف پھیل ہی رہی تھیں، مگر سلطان کے علاوہ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سلطان کا اگلا ہدف کیا ہوگا۔ سلطان کی ان جنگی تیاریوں سے بحرہ اسود کے ساحلی شہر طرابزون، سینوپ، چیلیا، اکریمین اور کیفے اور بحرہ اجین کے جزیرے رودس، چیوس اور لسبوس خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ سلطان نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد انقرہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور سینوپ کے امیر اسماعیل بے کو لکھا کہ وہ اپنے بیٹے حسن کو مذاکرات کے لیے انقرہ بھیج دے۔ سلطان محمد ثانی کے انقرہ پہنچنے سے پہلے ہی حسن انقرہ پہنچ چکا تھا۔ سلطان محمد ثانی حسن کو ساتھ لے کر سینوپ کی جانب آگے بڑھے اور اسماعیل بے نے چند شرائط پر ہتھیار ڈال دیے اور سینوپ کا شہر سلطان کے حوالے کر دیا۔ سینوپ بحرہ اسود کی ایک بہترین بندرگاہ تھی۔ اس کے علاوہ سلطان سینوپ کو فتح کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتے تھے کہ ایک تو یہ شہر سلطنت عثمانیہ اور ریاست طرابزون کے درمیان میں پڑتا تھا، اور سلطان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں اکیونلو کا امیر اوزون حسن سینوپ پر قبضہ نہ کر لے۔ اس لیے سلطان نے بڑی خاموشی کے ساتھ سینوپ پر قبضہ کر لیا۔ سینوپ پر قبضے کے بعد سلطان کی نظریں اب طرابزون پر تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد تو ویسے بھی عثمانی بحرہ اسود اور بحرہ اجین کے تمام تجارتی راستوں پر قابض ہو چکے تھے، مگر اب سلطان محمد ثانی بحرہ اسود اور بحرہ اجین کے تمام جزائر اور بندرگاہوں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان سمندروں سے جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنوبا کی اجارہ داری کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے پہلے گلاٹا اور 1460 عیسوی میں اماسرا جیسے اہم شہر کو بھی جمہوریہ جنوبا سے چھین لیا تھا۔ اب ایشیائے کوچک میں صرف عیسائیوں کی ایک ہی ریاست باقی تھی جو بازنطینی سلطنت کی آخری نشانی تھی، جسے طرابزون کی سلطنت کہا جاتا تھا۔ طرابزون کی سلطنت 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ میں قسطنطنیہ کی تباہی کے بعد وجود میں آئی۔ اس ریاست کا دارالحکومت طرابزون کا مضبوط شہر تھا۔ 1456 عیسوی میں ریاست طرابزون نے سلطنت عثمانیہ کی باج گزاری قبول کر لی تھی۔ 1458 عیسوی میں جان چہارم نے اپنے بھائی ڈیوڈ کو سلطان محمد ثانی کے پاس معاہدے کی توثیق کے لیے بھیجا۔ سلطان محمد ثانی نے خراج کو 2000 سے بڑھا کر 3000 سونے کے سکے کر دیا۔ جان چہارم کے بعد جب اس کا بھائی ڈیوڈ طرابزون کا بادشاہ بنا تو وہ باج گزاری کا یہ بوجھ اتار پھینکنا چاہتا تھا۔ ریاست طرابزون نے آکیونلو، جورجیا، جمہوریہ وینس، جمہوریہ جنوبا اور دوسری یورپی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کر رکھا تھا، اور ڈیوڈ اس انتظار میں تھا کہ کب عثمانی سلطنت میں کمزوری کے آثار نظر آئیں اور وہ اپنی آزادی حاصل کر سکے۔
ڈیوڈ طرابزون کا بادشاہ بننے کے بعد عثمانیوں کو خراج دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عثمانیوں کی باج گزاری کے بجائے آقایونلو کے امیر اوزون حسن سے اتحاد کو مضبوط کیا جائے، جو ریاست طرابزون کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے اوزون حسن اور ڈیوڈ دونوں نے ہی اپنے سفیر سلطان محمد ثانی کے پاس بھیجے۔ سلطان کو یہ مطالبات کسی طرح بھی قبول نہیں تھے، لہذا سلطان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ طرابزون کو فتح کریں گے۔ سلطان نے سنوب کو فتح کرنے کے بعد اسے قاسم پاشا کے حوالے کیا اور اپنے وزیر محمود پاشا کے ساتھ بجائے طرابزون کے ملاتیا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ لہذا سلطان محمد ثانی نے سیواس پہنچ کر سیواس کے صوبے دار حسن بے کو ایک فوج دے کر اوکیونلو کے سرحدی علاقوں پر حملے کے لیے آگے روانہ کر دیا۔ سلطان نے اپنی فوجوں کے ساتھ سلسلہ کوہ توروس کو عبور کر کے اپنا نام سکندر، پومپی اور امیر تیمور جیسے عظیم فاتحین میں شامل کر لیا، جنہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ اس مشکل ترین پہاڑی سلسلے کو عبور کیا تھا۔ اس پیش قدمی میں عثمانی فوج کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان محمد ثانی کی فوج ابھی تک سلطان کے ارادے سے بالکل بے خبر تھی۔ سلطان کا اس طرف آگے بڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلے جارجیا اور اوزون حسن کی طاقت کو پرکھ لیں یا کم سے کم ان پر اپنی دھاک جما لیں، تاکہ طرابزون کے محاصرے کے دوران ان دونوں ریاستوں کی طرف سے شہریوں کی مدد یا عثمانی فوج پر پیچھے سے حملے کا خطرہ نہ رہے، کیونکہ جارجیا اور آقایونلو دونوں ریاستیں ہی ریاست طرابزون کی اتحادی ریاستیں تھیں۔ یہ اتحاد شاہی شادیوں کے ذریعے اب رشتہ داری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد ثانی اور آقایونلو کے امیر اوزون حسن کے درمیان تعلقات پہلے سے خراب تھے۔ اوزون حسن بھی سرحدی علاقوں میں عثمانی فوج کی پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عثمانی اب یا تو اس کی ریاست پر حملہ کریں گے یا پھر جارجیا یا ریاست طرابزون ان کا اگلا ہدف ہو سکتا ہے۔ لہذا اوزون حسن نے اپنے اور سلطان محمد ثانی کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے اور سلطان کو طرابزون پر حملے سے روکنے کے لیے اپنی والدہ سارا خاتون کو بہت سارے قیمتی تحائف دے کر سلطان کے پاس بھیجا۔ اوزون حسن کی بیوی ڈسپینا خاتون بھی ریاست طرابزون کی ایک شہزادی تھی، اس لیے سارا خاتون نے اپنی بہو کی سلطنت کو بچانے کے لیے بھی سلطان محمد ثانی سے درخواست کی کہ وہ طرابزون پر حملہ نہ کریں۔ سلطان نے سارا خاتون کی بہت عزت کی اور اوزون حسن اور اپنے درمیان تمام اختلافات کو ختم کر کے صلح کرنے پر اتفاق کیا، مگر طرابزون پر قبضہ نہ کرنے کی درخواست پر انہوں نے سارا خاتون سے معذرت کر لی۔ اس دوران قاسم پاشا نے سنوب کے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا تھا۔ قاسم پاشا اور یعقوب پاشا عثمانی بحری بیڑے کے ساتھ طرابزون کی جانب آگے بڑھے اور انہوں نے طرابزون پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان محمد ثانی آقایونلو کی ریاست کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے وزیر محمود پاشا کو بھی اپنی فوج کا ایک حصہ دے کر طرابزون کی طرف روانہ کر دیا۔ محمود پاشا درہ زیگانہ کو عبور کر کے طرابزون پہنچ گئے۔ عثمانی بحری فوج جو پہلے سے ہی طرابزون کا محاصرہ کیے ہوئے تھی، اس نے گولہ باری کر کے شہر کی دیواروں کو کافی نقصان پہنچایا، مگر وہ دیواروں کو توڑنے میں ناکام رہی۔ جب محمود پاشا اپنی بری فوج کے ساتھ طرابزون پہنچے تو ان حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ طرابزون پہنچ کر محمود پاشا نے ڈیوڈ کو پیشکش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے اور شہر عثمانیوں کے حوالے کر دے تو اس کی عزت، جان اور مال محفوظ رہے گا، اور اگر عثمانی فوجیں طاقت کے زور پر شہر میں داخل ہو گئیں تو پھر ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ ڈیوڈ کو امید تھی کہ اس کے اتحادی یعنی اوزون حسن اور جارجیا کا بادشاہ جورج اس کی مدد کو ضرور آئیں گے، مگر جب اس کو سارا خاتون کا پیغام ملا کہ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی تو اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نے چند شرائط پر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کے اگلے دن سلطان محمد ثانی بھی اپنی فوج کے ساتھ طرابزون پہنچ گئے۔ سلطان شہر کو طاقت کے زور پر فتح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ طرابزون ان کی فوجوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے گا، مگر سلطان کے وزیر محمود پاشا نے سلطان سے کہا کہ وہ ڈیوڈ کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں اور ڈیوڈ نے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔
سلطان کے طرابزون پہنچنے کے بعد ڈیوڈ نے کاتابولینوس کے بیٹے تھامس کو طرابزون کے دروازے پر بھیجا تاکہ ہتھیار ڈالنے کی شرائط کو پھر سے دہرایا جائے۔ لہذا شرائط کو دہرایا گیا اور شہر عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 15 اگست 1461 عیسوی کو سلطان محمد ثانی اپنی فوجوں کے ساتھ طرابزون کے شہر میں داخل ہو گئے۔ ڈیوڈ نے سلطان محمد ثانی کا استقبال کیا اور قیمتی تحائف بھی دیے۔ سلطان محمد ثانی نے بھی ڈیوڈ اور اس کے گھرانے کے تمام افراد کو کئی قیمتی تحائف اور شاہی لباس عطا کیے اور ان کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا سلوک کیا۔ طرابزون کا شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کے بعد ڈیوڈ اپنے گھرانے کے افراد اور اپنے درباریوں کے ساتھ شہر سے نکل گیا اور اس طرح رومی سلطنت کی آخری نشانی طرابزون بھی عثمانیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ طرابزون کو فتح کرنے کے بعد جون 1462 عیسوی میں سلطان محمد ثانی ولاچیا کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں پر ولاد سوم نے دریائے ڈینیوب کے کنارے بلغاریہ میں رہنے والے کئی ہزار عام ترک شہریوں کو قتل کر دیا تھا۔ سلطان نے ولاچیا پہنچ کر ولاد کو ولاچیا سے ہنگری کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی رادو کو ولاچیا کا نیا حکمران مقرر کر دیا۔